सबको मारा जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिगर मुरादाबादी की एक गज़ल पर तबसरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन, शायर शबाब और रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन जनाब जिगर मुरादाबादी का नाम उर्दू गज़ल के हवाले से किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। अली सिकंदर आपका नाम है और उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद आपका शहर है। सामीन, बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिगर मुरादाबादी अपनी इस गज़ल में अपने उस अंदाज़ को किस खूबी से पिरोते हैं जिसके लिए वो मशहूर हैं। तो सबसे पहले मतला मुलाहिज़ा करते हैं। किसी सूरत नमूदे सोज़े पिन्हानी नहीं जाती, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती। किसी सूरत नमूदे सोज़े पिन्हानी नहीं जाती, जो अंदर छुपा हुआ सोज़ है, पिन्हा सोज़ है, उसकी नमूद या उसकी नुमाइश किसी सूरत नहीं जाती। शायर के दिल में कोई आग, कोई ज्वाला मौजूद है, कोई चीज़ है जो भड़क रही है और शायर कहता है कि उस चीज़ के जलने से, जो उस चीज़ की नुमाइश है, जो उसका इजहार है कि मेरे अंदर कोई आग लगी हुई है, वो चेहरे से नज़र आती है। और कैसे कि बुझा जाता है दिल, चेहरे की ताबानी नहीं जाती, कि दिल तो बुझ चला है, जल जल कर राख होने को है, लेकिन उस दिल के जलने की जो तपिश है या जो उसका जो एक शोले की हिद्दत है वो चेहरे पर नज़र आ रही है और चेहरा ताबान यानी रोशन नज़र आ रहा है। किसी सूरत नमूदे सोज़े पिन्हानी नहीं जाती, अंदर की आग छुपाए नहीं छुपती, दबाए नहीं दबती। तो वो इश्क की आग है या कोई और बेचैनी है जो शायर अपने दिल में पाले हुए है, मगर वो छुपाने के बावजूद भी वो छुपा नहीं पाता और उसके दिल की बात, उसका राज जो है वो उसके चेहरे से अयां हो रहा होता है। रंग कुछ और ही होता है मेरे चेहरे का, दिल का हर तार तेरी याद जुदा छेड़ती है। तो कुछ मामलात सामीन ऐसे होते हैं जिसमें शायर आशिक बेबस होता है और उसकी दिल की बात जो है उसकी आंखों से, उसके चेहरे से महसूस हो रही होती है। तो इस शेर में भी शायर जिगर मुरादाबादी इसी चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि किसी सूरत, कोई भी तौर, कोई भी तरीका नहीं है कि जिससे मैं अपने अंदर जिगर के दर्द की नुमाइश को छुपा सकूं। हर सूरत वो मेरे चेहरे से नुमायां होकर रहता है। आगे बढ़ते दूसरा शेर देखते हैं कि नहीं जाती कहाँ तक फिक्र इंसानी नहीं जाती, मगर अपनी हकीकत आप पहचानी नहीं जाती। तो सामीन, ये दूसरा शेर भी मतला है। तो अगर दो मतले एक गज़ल में इस्तेमाल हो रहे हों तो दूसरे को हम मतलाए सानी कहते हैं, यानी दूसरा मतला। और मतला गज़ल का वो शेर होता है जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया रदीफ का इस्तेमाल हुआ होता है। तो इंसानी नहीं जाती और पहचानी नहीं जाती, इस गज़ल के दोनों मिसरों में काफ़िया रदीफ का इस्तेमाल है, तो ये मतला सानी है। तो नहीं जाती कहाँ तक फ़िक्र इंसानी नहीं जाती, इंसान की फ़िक्र किस नहज, किस नुक्ते, किस उरूज तक नहीं जाती। हर इंसान की जो फ़िक्र है वो इंतहा यानी है कि वो कोई राज ऐसा नहीं है जिसको वो ना पा सके, कोई खुफिया बात ऐसी नहीं है जिसको वो पहुँच ना सके। चांद तारों तक इंसान ने अपनी रसाई कर ली है, मगर अपनी हकीकत आप पहचानी नहीं जाती। तो दूसरी सूरत तरफ ये सूरत है कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता, कि बाकी सारी दुनिया के उसने राज तो खंगाल कर रख दिए हैं, लेकिन जो चीज़ उसकी नज़रों से पोशीदा है वो इंसान की अपनी ज़ात है। तो मगर अपनी हकीकत आप पहचानी नहीं जाती। तो शायर के मुताबिक ये मुश्किल मरहला है कि इंसान अपने आप को पहचान ले। और हज़रत अली के मुतालिक एक मारूफ कौल है कि जिस शख्स ने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो इसलिए अपने आप को पहचानने का मरहला तो सबसे मुश्किल मरहला है। और शायर जिगर मुरादाबादी भी इसी चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि नहीं जाती कहाँ तक फ़िक्र इंसानी नहीं जाती, मगर अपनी हकीकत आप पहचानी नहीं जाती। तो गोया गालिब की तरह ये कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, कि एक आला मकाम तक तो पहुँच गए हैं लेकिन ऐसे मकाम पर हैं कि वहाँ से फिर अपना पता नहीं आता, अपनी खबर नहीं आती है। सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइज, हकीकत खुद को मनवा लेती है मानी नहीं जाती। तो एक आला दर्जे के शऊर को पेश करता हुआ शेर है कि सदाकत
ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں. وائز واز کرنے والا، نصیحت کرنے والا. تو شاعر وائز کو مخاطب کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وائز اگر بات میں سچائی ہو تو دل سینوں سے نکل کر خود باہر نکل آتے ہیں، باہر نکلنے لگتے ہیں، کھنچنے لگتے ہیں اس شخص کی بات کی طرف جس کی بات میں سچائی ہو. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. تو زبردستی تو حقیقت نہیں منوائی جاتی. حقیقت کی خوبی یہی ہوتی ہے، سچ کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ سچ جو ہے وہ سینوں سے دل کھینچ کر رکھ دیتا ہے اور اپنا آپ منوا کر رہتا ہے. تو وہ غلط باتیں ہوتی ہیں، وہ جھوٹ ہوتا ہے جسے قائم کرنے کے لیے لوگوں کو محنت اور کوشش کرنی پڑے. تو صداقت اور سچائی میں تو اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ اپنا رستہ بنا لیتے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دل سے نکلی ہوئی بات میں تو توانائی ہوتی ہے اور وہ اپنا آپ منوا کر چھوڑتی ہے. تو حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. ایسی صورت نہیں ہے کہ زبردستی جو ہے وہ حقیقت کو منوایا جائے. آگے بڑھتے ہیں. جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی. وہ لاکھ آباد ہو، اب لاکھ آباد ہو جائے، اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی. کس گھر کی؟ جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق. کہ پہلے تمہارے قدموں نے اسے رونق تو دی، پہلے تم آئے تو اس گھر میں، لیکن پھر تم واپس چلے گئے، پھر تم لوٹ گئے اس گھر کو چھوڑ کر، اور اس گھر کو اب تمہارے قدموں کی آہٹ کا اندازہ ہو گیا تھا، اس سے محبت ہو گئی تھی. تمہاری مہک سے اب میرا گھر روشن ہو چلا تھا، لیکن تم جب واپس میرا گھر چھوڑ کر گئے تو اب ایسا ویران ہوا ہے کہ جیسے یہ کبھی آباد ہی نہیں تھا. تو ایک بڑے منزل کو دیکھ کر جب اس کو کھو دیا جاتا ہے تو وہ پھر پہلے سے زیادہ ویرانی والی صورتحال لگتی ہے. تو یہاں بھی پہلے شاعر کو اپنا گھر کوئی زیادہ آباد نہیں لگتا تھا، لیکن ایک دفعہ جب اس کا محبوب ہو کر واپس چلا گیا ہے تو شاعر کہتا ہے اب مجھے اپنا گھر زیادہ بے رونق لگتا ہے، زیادہ ویرانی یہاں محسوس ہوتی ہے. کہ جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی. تو جیسے مرزا غالب کو بھی ایسی کسی ویرانی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا. تو دشت کو دیکھ کے گھر یاد آتا ہے. تو یہاں بھی شاعر کو جو ہے وہ اپنے گھر کی ویرانی کا سامنا کرنا پڑ گیا اپنے محبوب کے چلے جانے سے. نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی. کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی. دل مستقل حیران ہے. کیوں؟ نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا. یار کا حسن میں نے کس عالم میں، کس انداز میں دیکھ لیا تھا، اور یہ بھی یاد نہیں کہ اس حسن کو دیکھ کر، یار کے حسن کو دیکھ کر میں ایسا محو ہو گیا، میں ایسا اپنے آپ سے کھو گیا کہ اب کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی صورت ہو، میرا دل اب مستقل حیران ہو چکا ہے. اس محبوب کے حسن کے دیدار کے باعث مسلسل تحیر کا شکار ہو چکا ہوں. تو یہ بھی عشق میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ محبوب کے حسن اور اس کے جلووں سے متاثر ہو کر ایک عاشق صادق جو ہے وہ تحیر کے عالم میں ڈوب جاتا ہے اور حیرت کا شکار ہو جاتا ہے. تو شاعر اس شعر میں اسی مقام تحیر کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی. کہ وہ جس عالم میں بھی اس کو دیکھا تھا، جس انداز میں بھی دیکھا تھا، اب کوئی انداز بھی ہو، کوئی عالم بھی ہو، اب مجھے مسلسل میرا محبوب یعنی محسوس ہوتا ہے اور حیران ہوتا ہوں کہ ایسا حسین، وہ ایسا شاندار ہے کہ اس کے حسن نے مجھے تحیر میں مبتلا کر دیا. شاعر نے جیسے کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا. تو ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ انسان دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. تو شاعر بھی ایسا حیران ہوا ہے کہ مستقل حیران ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں. محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، طغیانی نہیں جاتی. تو طغیانی طوفان کو کہتے ہیں کہ آنسو تو خشک ہو جاتے ہیں لیکن طغیانی پھر بھی چل رہی ہوتی ہے. ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے لیکن دل میں طوفان برپا ہوتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ محبت میں
ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے تو محبت میں ایسا ہوتا ہے. تو جو شخص عشق و محبت کے راہوں پر رواں ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ اس کے آنکھوں سے آنسو تو خشک ہو جاتے ہیں لیکن دل میں طوفان مچے ہوتے ہیں. تو ایک عاشق صادق کی کیا ہی بات ہے، اس کے تو کیا ہی کارنامے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جیسے میر نے کہا تھا کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. تو عاشق صادق تو کس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتا، جب اس کی آنکھوں میں لہو رواں ہوتا ہے تب آنسو نہیں ہوتا. گویا مطلب وہی ہے کہ ہر وقت آنسو ہوتا ہے، ہر وقت طغیانی ہوتی ہے. تو ایک عاشق اپنے محبوب کی توجہ سے کبھی دور نہیں جا سکتا، تو ہر وقت اسے اپنے محبوب کا ہی دھیان ہوتا ہے. تو یہاں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ آنسو خشک بھی ہو جائیں تو یہ دل کی جو طغیانی ہے، یہ جو ایک طوفان مچا ہوتا ہے عشق کے باعث، وہ کبھی بھی نہیں تھمتا ہے. تو اور یہ سب کچھ محبت میں ہوتا ہے. تو محبت کرنے والے اس اتار چڑھاؤ کو، اس طوفان کو بہتر جانتے ہوتے ہیں، اور اسی برکت سے ان کی زندگیوں میں برکت ہو جاتی ہے، ان کے شعور میں برکت ہو جاتی ہے، سیانے ہو جاتے ہیں وہ. آخری شعر دیکھتے ہیں. تو آخری شعر میں شاعر نے اپنا نام، اپنا تخلص استعمال کیا ہے. علی سکندر جیسے میں نے بتایا ان کا اصلی نام ہے، اور جگر تخلص کرتے ہیں. مراد آباد ان کے شہر ہے جس کی نسبت سے ان کا نام مراد آبادی ہے. آخری شعر دیکھتے ہیں کہ جگر وہ بھی ز سرتا پا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی. جگر وہ بھی ز سرتا پا، ز سرتا پا تو از سرتا پا فارسی کا الفاظ ہے. از کا مطلب ہوتا ہے سے، تو سرتا پا سر سے پیروں تک محبت ہی محبت ہیں. کون؟ وہ شاعر کا محبوب. مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بھی محبت کرتا ہے اور اپنے سر تا پا، سر سے پیروں تک مجسم محبت ہے، لیکن وہ چیز واضح نہیں ہوتی. بعض اوقات وہ کھل کر نہیں ایسی ہوتی کہ جیسا شخص چاہ رہا ہوتا ہے. ایک عاشق چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس پر اپنے محبوب کے جو جلوے ہیں یا اس کی محبت کا جو انداز ہے وہ کھل کر سامنے آئے. تو شاعر یہاں اپنے مقطع میں، غزل کے مقطع میں اسی کیفیت کا شکار ہے کہ جگر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وہ بھی ز سرتا پا محبت ہی محبت ہیں، کہ میرا محبوب تو سر سے پاؤں تک محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس محبت کا انداز صاف سمجھ نہیں آتا. جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہم نہ سمجھے تیری نظروں کا تقاضا کیا ہے، کبھی جلوہ کبھی پردہ یہ تماشا کیا ہے. تو صورتحال ایسی ہوتی ہے جس کا جگر مراد آبادی کو بھی سامنا ہے اور وہ اپنے مقطع میں اس کا اظہار کر رہے ہیں. تو سامعین، دیوان جگر سے، یعنی جگر مراد آبادی کے دیوان سے یہ غزل اخذ کی گئی تھی اور ہم نے اس پر بات کی، اس کے چند اشعار پر. تو ایک اور غزل پر بھی تبصرہ لے کر حاضر ہوں گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.